بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے خالی جیب کو پہلے ہی دن بھر دینے والا تیز اثر ترین وظیفہ۔ آج ایک بہن کا میسج میں نے پڑھا ویڈیو پہ، تو دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ میسج یہ تھا کہ شاہ صاحب، میں جتنے بھی وظائف کر رہی ہوں وہ اثر نہیں کر رہے، اور اب میں مایوس ہو کر کسی وقت اپنے آپ کو نقصان پہنچا دوں گی، اپنی زندگی ختم کر لوں گی۔ تو سوچا کہ کوئی بہتر سے بہتر وظائف میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو پیش کر دوں۔ تو آج ایک ایسا وظیفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں، سورہ اسراء کی آیت نمبر 19 کا، سورہ شورى کی آیت نمبر 19 کا، جو انشاءاللہ آپ جب پہلے ہی دن کریں گے، انشاءاللہ اسی دن اللہ پاک آپ کی جیب میں، اگر خالی جیب ہے، کوئی پیسہ ٹکا نہیں ہے آپ کے پاس، تو پہلے ہی دن اللہ پاک وہ جیب بھر دیں گے۔ یہ اس پر اثر وظیفے کا جو ہے وہ بہترین اثر ہے۔ اولیاء کرام کا پسندیدہ ترین ہے یہ وظیفہ، اور مطلب لاجواب رزلٹ ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ہم لوگ نا کسی کے بتائے ہوئے وظیفے میں یا اللہ کے کلام کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم نے کبھی بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے آپ پر غور نہیں کیا۔ انسان کی اس وقت جو حالت ہے، وہ اس کا قصوروار وہ انسان خود ہے۔ اب مثال کے طور پر میں ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے، جب بھی کسی کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ یار اپنی اسیسمنٹ کر لو، تو وہ کہتے ہیں جی میں تو مطلب جس انسان سے پوچھتا ہوں، ہم تو الحمدللہ ہزاروں سے اچھے ہیں جی، ہم تو اللہ کا شکر ہے جی بہت کچھ کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد گزاری بھی کرتے ہیں جی، بڑی عبادت کرتے ہیں۔ میرے بھائی، مجھے صرف ایک چیز کا جواب دیجئے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی وہ اپنے گھر کا سربراہ ہے، لیٹس سپوز میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس گھر میں، جس گھر میں 10 سال کا ایک بچہ ہو، نماز قابل ہو، اور وہ نماز نہ پڑھے، تو اس کی بھی جو نحوست ہوتی ہے نا، وہ 40 پڑوس تک جاتی ہے، یعنی پڑوس کے 40 گھر اس نحوست سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں جی ہم تو بس ٹھیک ہے جی، ہم تو اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ اللہ کرتے ہیں، بڑی چیزیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چھوٹی موٹی عبادت یا کر کے تو اس کے اوپر فخر کرنا، 4 بندوں میں جب بھی جہاں بیٹھ جانا، ایک دوسرے کی وہ جو تعریفیں آپ لوگ کرتے ہیں وہ غیبت شمار ہوتی ہے۔ دوسروں کی برائیوں پہ نظر رکھنا، اپنے عیب انسان کو نظر نہیں آتے، دوسرے کا جو ہے وہ بھاگ کے دیکھ لیتا ہے، اور پھر اس کو 4 بندوں میں ڈسکس کر۔ یہ چھوٹی چھوٹی 80% ایسی چیزیں ہیں جنہیں آج کے ماحول معاشرے کے اندر انسان گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اور اس کی پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف مذہب سے، دین سے دوری ہے۔ دین کے بارے میں بکس تو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ویڈیوز دیکھتے ہیں صرف انہی بابوں کی، انہی مولویوں کی جو مطلب کی بات کر رہے ہوں۔ جو ذرا سمجھانے والی، آئی اوپننگ کی، آنکھیں کھولنے والی بات کرے، اس کی ویڈیو کو سوائپ کر دیں اور دوسرے بابے کے پاس چلے جائیں، جو سب میٹھا میٹھا ہپ ہپ کروائے، سب اچھی اچھی باتیں بتائے، کوئی آنکھ کھولنے والی بات نہ کرے، کوئی آپ کی کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہ کرے۔ او بھائی، اللہ کے ساتھ شکوے ہر کوئی کرنے کو تیار ہے۔ اللہ نے جو کچھ ادا کر رکھا ہے، پہلے عطا کر دیا ہے، دے دیا ہے، اس کے بارے میں کبھی کسی نے اللہ کا شکر پہلے ادا کیا؟ پہلے آپ اللہ سے کے دیے ہوئے پر تو راضی ہو جائے نا، پھر اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضور ایسی باتیں نہ کیا کریں، یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے۔ جب آپ کفر یا کلمات کہتے ہیں جو ہمارے منہ سے اکثر نکل جاتے ہیں اور بلا سوچے سمجھے نکل جاتے ہیں، اور پھر جب ہم پکڑ میں آ جاتے ہیں نا، تو اس وقت ہمیں راستہ کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بابا مل جائے جو پتہ نہیں کوئی ایسا جادو منتر ٹونا بتائے کہ بس ہمارے حالات جو ہے نا وہ پڑھتے ہی کوئکلی وہ ہو جائیں۔ یار، اس دنیا کے خالق مالک اپنے رازق کو آپ کسی بھی وجہ سے ناراض کر بیٹھتے ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا آپ کو جھنجھوڑ دے؟ اور اگر جھنجھوڑ دے کسی غلطی کی پاداش میں، تو پھر تھوڑا صبر اختیار کر دے، کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ بھئی صبر کرو، پھر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو مجھے صرف اس کمنٹ کو سن کے ذرا دکھ لگا۔ خیر، میں اب اپنے تجربات میں ذاتی میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ یہ وہ وظیفہ ہے جس کو جب بھی کیا، خالی پیٹ خالی جیب جب بھی کیا، اسی وقت اللہ پاک نے بندوبست کیا اور عطا کیا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کی ایمانی قوت کتنی ہے، آپ کتنے یقین سے یہ بات کہتے ہو، کتنے یقین سے آپ پڑھتے ہو۔
اللہ ہے، اس پر ایمان ہے، سب کا ہے. کتنا تگڑا ایمان ہے آپ کا اس بات پر کہ اللہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کی ہر بات سن رہا ہے. وہ سمیع العلیم ہے، سمیع البصیر ہے، وہ آپ کی ہر بات دیکھتا ہے، ہر بات سنتا ہے. وہ آپ کے آنے والے اور مستقبل کے حالات کو بھی جانتا ہے، کیونکہ اس نے تو آپ کی تقدیر لکھی ہوئی ہے. اسی نے تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے مرنے کا وقت بھی لکھا ہوا ہے. وہ اسی نے تو لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے، اور پھر یہاں جا کے اس کا رزق جب ختم ہوگا تو اس وقت اس کی زندگی کی سانسیں بھی ختم ہو جائیں گی. تو پھر ایسی ہستی سے آپ کا کیا چھپانا، اور آپ کا ڈرنے کا حق بنتا ہے. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک سانس چل رہی ہو اور جان میں جان ہو، ہم کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. کسی کو دفنا کر اپنے پیارے کو جب آتے ہیں 3 دن یا 2 دن تو نیند نہیں آتی، پھر چوتھے 5ویں دن سب ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں. بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی اس پیارے کو بھی وہ کل تک زندہ تھا، منو مٹی کے نیچے ڈال کے آئے ہیں، پھر ویسے کے ویسے، پھر گناہوں پہ کمر کس لی، پھر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور چل میرا بھائی گھوڑے دوڑا دیا، چل میرا بھائی چلنے دو، پھر دیکھیں گے کوئی واقعہ ہوگا، 2 منٹ کے لیے ٹھہریں گے، اس کے بعد پھر چل سو چل. اس طرح سے نہیں ہوتا میرے بھائی. ٹھیک ہے معاشرہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے، اب بہت زیادہ اٹیکس ہیں آپ کے اوپر، سوشلی بھی، دوسرے بھی، ایموشنلی بھی. لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی بیس کو بھول جائیں؟ بیس لائن کو تو مسلمان کبھی بھی نہیں بھول سکتا نا میرے بھائی. اگر بھول چکا ہے تو پھر اس کو یہ جھٹکے لگیں گے، پھر لگتے ہیں، پھر رونا کس بات کا، پیٹنا کس بات کا. معذرت کے ساتھ اس وقت جو بھی سچویشن آپ کے ساتھ پیش آ رہی ہے، اس کے اندر آپ کے اپنے تھوڑی سی اپنی اصلاح کرنے والی ہے. دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں، سیرت نبی پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا چیزیں کیا. سب سے پیاری چیز پتہ ہے کہ انسان کو 80-90% اس کی اپنی ایٹیٹیوڈ اور زبان مروا دیتی ہے، اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی. آفس میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، پتہ نہیں کس چیز کا ایٹیٹیوڈ ہے. حالانکہ اسلام کا پہلا درس یہی ہے. اسلام پھیلا کس چیز کے تھا؟ اخلاق پہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اخلاق ہی تھے جس کی وجہ سے جو کافر بھی تھے وہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر دار اسلام میں آ جاتے تھے. اور یہاں پہ میٹھی بات کسی سے نہیں کرنی ہر وقت. مطلب ایسا کیسے ہوگا؟ پھر جب میں کہتا ہوں کہ دیکھیں مشکلیں آتی ہیں، اور آ کر کئی بار میں نے کبھی دھوپ کو مسلسل نہیں دیکھا، چھاؤں آتے دیکھی ہے. کبھی میں نے بارش کو مسلسل نہیں دیکھا، بارش کے بعد پھر آسمان نکلتا ہے. کبھی ایسی رات نہیں دیکھی آج تک جس کی صبح نہ ہوئی ہو. ایسا غریب میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا جو ساری زندگی غریب رہا ہو. 50 سال سے زیادہ میری عمر ہو چکی، 51 سال میں جا رہا ہوں. ان 51 سالوں میں اگر 30 سال پہلے کسی کو غریب دیکھا تو آج وہ غریب نہیں ہے، اس کے حالات بدلے ہیں. یہ تجربے کی بات ہے. آپ خود دیکھ لیں اپنے ارد، کوئی بھی مستقل حالت میں کبھی بھی نہیں رہتا. اللہ چینج اوور لاتا ہے، کبھی اس کے اپنے حالات میں، کبھی اس کے اولاد کے ذریعے اس کے حالات بدلتے ہیں. صبر نہیں ہے ہمارے اندر. میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، سورہ شورى آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. یہ آیت پہلے بھی وظائف میں بتا چکا ہوں، آج اس کا وظیفے میں تھوڑا سا ایڈیشن کر لیں. آپ نے فجر کی نماز کے بعد اول 11 بار درود ابراہیمی، اس کے بعد 111 بار یہ آیت اس طرح پڑھنی ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز کے ساتھ یا لطیفوں کا اضافہ کرنا ہے، یا لطیفو. 111 بار آپ نے اس طرح اس کو پڑھنا ہے، اور 11 بار پھر درود شریف پڑھنے ہیں. آخری درود شریف جو بعد والا درود شریف ہے اس سے پڑھنے سے پہلے دعا کر دیں کہ یا رب العالمین میری جیب خالی ہے، مجھے عطا کیجئے، میں کنگال و مفلس ہوں، آپ جانتے ہیں، اور میری کوئی طاقت نہیں ہے، آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جس سے میں مانگ سکوں. بس یہ بات اپنے رب سے آپ کہیے. آنسو نکل آئیں تو بہت بہتر ہے، جو نہ نکلے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی اللہ جانتا ہے آپ کے دل کی کیفیت. تو مانگیں، انشاءاللہ اسی دن آپ کی جیب بھرے گی. اب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ 100 آئیں گے، 200 آئیں گے، 500 آئیں گے، 1000 آئیں گے، لاکھ آئیں گے، مگر جیب میں پیسہ اس دن ضرور آئے گا. یہ آزما لیجیے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سب کے پرابلم دور کرے جی. میں دعائیں بھی کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، جو بھی میرے بہن بھائی. دل دکھتا ہے ایسے کمنٹس نہ کیا کیجیے، بہت تکلیف ہوتی ہے. کسی بھی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کے دل بہت دکھتا ہے. تو ہمارے پاس تو صرف رب کا ہی سہارا ہے نا، تو اللہ سے مدد مانگیے، اللہ بہت بہتر کرنے والا ہے. حوصلہ رکھیے. اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.